اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توبۃ رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہم اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کی کیے ہوئے فیصلوں پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، یعنی میں نے رسول کی اطاعت کو ان لوگوں کے لیے فرض قرار دیا ہے جن کی طرف اس رسول کو بھیجا گیا ہو۔ اللہ کے فرمان اللہ کے حکم کے مطابق کہ امام مجاہد یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ میرے حکم کے بغیر کوئی اطاعت نہیں کر سکتا، یعنی انبیاء کرام کی اطاعت وہی کر سکتا ہے جس کو میں نے توفیق بخشی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، اور اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم احد میں کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یعنی اس کے حکم سے، اس کی تقدیر اور مشیت سے، اور اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ان پر مسلط کر دیا تھا، تم انہیں قتل کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آتے، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور گناہ گاروں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی یا نافرمانی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ سے بھی درخواست کریں کہ آپ ان کی معافی کے لیے دعا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک اور مقدس ذات گرامی کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف تسلیم نہ کرے۔ پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں وہی حق ہے، اور باطنی و ظاہری طور پر اسے تسلیم کرنا واجب ہے۔ اسی لیے فرمایا پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں اور اس کو خوشی سے مان لیں، یعنی جب آپ کو منصف تسلیم کر لیں تو پھر باطنی طور پر بھی آپ کی اطاعت کریں اور آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ ظاہری و باطنی طور پر اسے قبول کر لیں اور کسی چونچرا اور حیل و حجت کے بغیر اسے کلی طور پر تسلیم کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص سے حرہ کی ندی کے پانی کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف روانہ کر دیا کرو۔ انصاری نے کہا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنی کھیتی کو پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ منڈیروں پشتے تک آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اس طرح انصاری کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کے بعد آپ نے اپنے صریح حکم کے مطابق حضرت زبیر کو اختیار دیا کہ وہ اپنا حق پورا وصول کر لیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے ایک صورت پیش فرمائی تھی جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آیت کریمہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ حافظ ابو الاسحاق ابراہیم نے اپنی تفسیر میں حضرت زمرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ دو آدمیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا جھگڑا پیش کیا تو آپ نے حق والے کے حق میں فیصلہ فرما دیا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے ساتھی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرائیں۔ وہ دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیصلہ کرایا ہے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دونوں اس فیصلے کو قبول کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرائیں گے۔ وہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا فیصلہ کرایا ہے، آپ نے میرے حق میں اس کا فیصلہ فرمایا ہے، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا یہ بات اسی طرح ہے؟ تو اس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چلے گئے، واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آتے ہی اس شخص کا سر قلم کر دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔